السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے کہا، بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور ہمیں اب مزید عذاب نہ دے۔ ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کے پاس سے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب خداوندی اس پر آئے گا جو جھٹلاتا ہے کلام الہی کو اور روح گردانی کرتا ہے۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو صورت، پھر مقصد تخلیق کی طرف ہر چیز کی رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل پر مصر میں بڑے مظالم ہو رہے تھے، انہیں بیکار میں پکڑا جاتا، بے زبان چوپایوں کی طرح ان سے دن بھر مشقت کے کام لیے جاتے اور ان سے ہر طرح کا ذلت آمیز سلوک کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی، ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنے دو بندوں کو روانہ فرمایا۔ مصری لوگ سورج دیوتا کو بڑا خدا یقین کرتے تھے اور مصر کے فرائنہ تمام فرعون اپنے آپ کو اس سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے۔ اسی طرح مصریوں کے مذہبی عقیدے کا سہارا لے کر انہوں نے اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم کر رکھی تھی۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو سورج دیوتا کا مظہر سمجھتا اور انا ربکم الاعلی ہونے کی ڈینگیں مارتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، وہ چونکا اور بڑبڑایا، ہیں میرا بھی کوئی رب ہے؟ سب مصریوں کا رب میں ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، ذرا اس رب کی حقیقت بتاؤ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک فقرہ کہا کہ کوزے میں دریا بند کر کے رکھ دیا، فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق بحسن و خوبی ادا کر سکے، پھر اسے اتنی سوجھ بوجھ بھی عطا کر دی کہ وہ صحیح طور پر ان قوتوں سے کام لے سکے، پرندوں کو پر بخشے اور پھر انہیں اڑنے کا سلیقہ بھی خود ہی سکھا دیا، مچھلی کو ایسا جسم دیا کہ وہ گہرے دریاؤں اور طوفانی سمندروں میں تیر سکے، اور ساتھ اس نے تیرنے کا ڈھنگ بھی بتایا، گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنا شکار پکڑ سکیں، اونٹ کی قامت کو بلند کیا، اس کی گردن بھی لمبی بنا دی تاکہ وہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا سکے اور نیچے زمین سے گردن جھکا کر پانی پی سکے۔ صحراؤں میں جہاں پانی کی سطح بہت نیچی ہوتی ہے، وہاں جو درخت اگائے ان کی جڑیں اتنی لمبی بنا دی کہ وہ زمین کی تہ سے اپنی خوراک حاصل کر سکیں۔ ہر خطے زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات کو وہاں کے مخصوص موسمی تقاضوں کے مطابق لباس بھی دیا اور رزق بھی۔ پھر اس گلشن ہستی کے گلے سرسبز اور بزم حیات کے صدر نشین حضرت انسان کی ظاہری ساخت اور باطنی صلاحیتوں پر نگاہ ڈالیے، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کی عظمت کا یقین ہو جائے گا۔ علامہ ذم خشری اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ہر چیز کو ایسی شکل و صورت بخشی جو ان فوائد اور منافع کے لیے موضوع و مناسب ہے جن کے لیے اس کی تخلیق ہوئی، اور ایک اور وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ بھی سکھا دیا کہ وہ ان اعضاء اور قوتوں سے کس طرح کام لیں اور ان فائدوں تک کیسے رسائی حاصل کریں۔ فرعون نے کہا، اور سارے جہان کا رب کیا ہے؟ یعنی جس نے رب العالمین کا تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت بیان کرنا انسانی طاقت سے ماورا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حکمت بھرا جواب دیا جسے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تو سمجھ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب تعالیٰ ہے، اگر تمہیں یقین ہو، یعنی اگر تم اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے کافی دلیل ہے۔ خیال رہے
کہ ایقان اس علم کو کہتے ہیں جو استدلال سے حاصل ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی شان میں موقن نہیں کہا جاتا۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ اس کے گرد اس وقت اس کی قوم کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ وہ لوگ 500 کی تعداد میں زرق برق لباس سے آراستہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے فرعون نے کہا، کیا تم غور سے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنتے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ زمین و آسمان قدیم ہے، انہیں تو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، ان کے لیے رب تعالیٰ کی کیا حاجت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر دلیل بدل دی، ایسی چیزوں کا ذکر کیا جن کے حادث ہونے یعنی پہلے نہ ہونے پر، فنا ہونے پر وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے کہا، وہ تمہارا رب تعالیٰ ہے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، تمہارے یہ رسول جو وہی تمہاری طرف بھیجے گئے ضرور عقل نہیں رکھتے۔ فرعون اپنے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا تھا، طنز کے طور پر کہا، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے یعنی یہ خود کو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ عقل سے دور ہیں، کیونکہ فرعون اس شخص کو عقل سے دور سمجھتا تھا جو اسے معبود نہیں مانتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی گفتگو انسان اس وقت کرتا ہے جب دلائل سے عاجز آ جائے، لیکن نبی کی عظمت کو دیکھیے، آپ علیہ السلام اپنے دلائل پھر بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو مجنون دیوانہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ رب تعالیٰ کی ربوبیت کو اپنے دلائل سے بیان فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب تعالیٰ ہے۔ اگر تمہیں عقل ہو، مشرق سے سورج کو ہر روز طلوع کرنا، مغرب میں غروب کرنا اور سال میں ہر موسم، ہر بہار کا اپنے وقت پر آنا، بارشیں برسانا، ہواؤں کا چلانا، یہ سب کچھ اس کے نظام قدرت میں ہے، کاش کہ تمہیں بھی کچھ سمجھ آ جائے۔ فرعون نے آپ کو معاذ اللہ صراحتاً مجنون کہہ کر اپنی حماقت کا ثبوت دیا، لیکن آپ نے حکمت آمیز جملہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں عقل ہو یعنی رب تعالیٰ کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرنا تمہاری حماقت پر دلالت کر رہا ہے۔ فرعون کی دھمکی۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں تمہیں ضرور قید کروں گا۔ فرعون کی قید قتل سے بھی بدتر تھی۔ اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک، عمیق یعنی گہرا گڑھا تھا، اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی نہ ہی کچھ نظر آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں معجزات لے کر آیا ہوں۔ کہا، میں اگرچہ تمہارے پاس کوئی روشن چیز لاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری نبوت پر دلالت کر رہی ہیں، کیا تو میری حقانیت کے ظاہر ہونے پر بھی مجھے قید خانے میں بھیجے گا؟ فرعون نے کہا، تو لاؤ، اگر سچے ہو تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، جبھی وہ صریح یعنی ظاہر اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، رنگ اس کا زرد تھا، اس کے جسم پر بال تھے، منہ کھلا ہوا تھا، اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 80 ذراع یعنی 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور 1 میل تک بلند ہو گیا۔ اس نے اپنا نیچے والا جبڑا زمین پر رکھا اور اوپر والا فرعون کے محل کی دیواروں پر فرعون کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اسے پکڑے۔ فرعون نے تخت کے نیچے چھلانگ لگائی اور اس کی ہوا خارج ہونے لگی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی 400 مرتبہ اس دن ہوا نکلی اور مرتے دم تک اسی وجہ سے پیٹ کی بیماری میں وہ مبتلا رہا، اسی حال میں غرق ہو گیا۔ جب اژدہا نے لوگوں کی طرف رخ کیا تو لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوئے۔ اس بھگدڑ کی وجہ سے 25,000 آدمی ایک دوسرے پر گر کر مر گئے۔ فرعون نے چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو پکڑو، میں تم پر ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو وہ
اپنے حال پر لوٹ آیا یعنی عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ایک معجزہ دکھا دیا تو فرعون نے کہا کیا اور بھی تم نشانی لائے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں لے کر باہر نکالا، وہ سورج کی شعاؤں کی طرح چمکنے لگا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں جگمگانے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا بے شک یہ دانا جادوگر ہے۔ فرعون نے جب اپنے گرد بیٹھے ہوئے سرداروں کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، تو انہوں نے بھی فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بطور مشاورت کے ہاں ایسا ہی ہے یہ کہنے لگے۔ فرعون کی قوم کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولے انہیں اور